السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسم مقصور اور مضاف الی الیا، وہ یا جو وہ اسم جو یا کی طرف مضاف ہو تو ان کی جو حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں اعراب کی جو صورت حال ہے وہ تقدیری ہوگی۔ ٹھیک ہے، اس میں اعراب جو ہے تقدیری ہوگا۔ داری جیسے میرا گھر، قلمی میری قلم، کتابی میری کتاب، جاء غلامی میرا غلام آیا۔ تو یہ اسم مقصور اور مضاف الی الیا، ان دونوں قسموں کے اعراب آپ سمجھ چکے۔ ان کی حالت رفع ضمہ سے اور حالت نصبی فتح سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے۔ ان دونوں میں یہ تینوں اعراب تقدیری ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسماء ستہ نمبر 9، اسماء ستہ ابن، اخن، فمن، حمن، ہنن، ذو، ان کی حالت رفعی واو سے، حالت نصبی الف سے اور حالت جری یا سے آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کا یہ تو یہاں پر ایک قاعدہ بیان کیا گیا، اس کو آپ سمجھنے کے لیے اسماء ستہ کا جو اعراب ہے، یہ جو 7 نام ہیں ابن، اخن، فمن، حمن، ہنن اور ذو، ان میں سے آپ ذو کو الگ کر دیں۔ ذو کو کیوں الگ کریں گے؟ ذو کیوں نکال دیا آپ نے؟ کیونکہ ذو ہمیشہ مضاف ہوتا ہے اولو کی طرح، جیسے اولو الالبابی، تو ذو جو ہے یہ مضاف ہوتا ہے اور اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ اس کے آگے جو ہے اس میں ظاہر آئے گا، جیسے ذو المال، ذو مال، ذا مال، ذی مال، ذو وجی، ذا وجی، ذل العزہ، ذو العزہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو اب باقی رہ گئے 5، ابن، اخن، فمن، حمن، ہنن اور ذو۔ ذو کو آپ نے الگ کر دیا، اس کی اعرابی حالت آپ نے سمجھ لی کہ وہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے۔ اب یہ جو 5 رہ گئے ہیں، ان کی جو اعرابی حالت ہے، ان کی جو حالت نصب، حالت رفع، حالت جر ہے، یہ اس پہلی قسم کی طرح ہوگی جو پہلی ہم نے پڑھی اسی سبق میں، مفرد منصرف صحیح، یعنی جاء ابن، رأیت ابن، مررت بابن۔ اسی طرح ان کی بھی آپ مثالیں لے سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی اعرابی حالت جو ہے، اگر یہ مضاف نہ ہوں، یہ بھی ذہن میں رہے، اگر یہ مضاف نہ ہوں گے، بشرطے کہ یہ مضاف نہ ہوں، بالکل بھی مضاف نہ ہوں، تو پھر ان کے اعراب جو ہے وہ پہلی قسم جو مفرد منصرف صحیح والا اعراب ہے وہ ان پر آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر یہ مضاف ہوں یا متکلم کی طرف، یا متکلم کی طرف، جیسے ابھی میرا باپ، تو پھر اس کا اعراب تقدیری اسم مقصور کے جیسا آئے گا۔ جو اسم مقصور ہم نے پڑھا ہے نا کہ اعراب ہمیں نظر نہیں آئے گا، تینوں اعراب تقدیری ہوں گے۔ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ ہوگا، حالت نصب میں فتح کے ساتھ اور حالت جر میں کسرہ کے ساتھ جو ہے ان کی حالت ہوگی، اور ان کی حالت میں یہ تینوں اعراب جو ہیں تقدیری ہوں گے۔ اس میں مقصور کی طرح پھر اگر یہ مضاف الی الیا ہو جائے، متکلم یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے، جیسے مثال جاء ابی، میرا باپ آیا، ایسے ہوگا۔ رأیت ابی، میں نے اپنے باپ کو دیکھا، نظر تو، مررت بابی، میں اپنے بابا کے پاس سے گزرا، مررت بابی۔ اس کا اعراب تقدیری اس میں مقصور جو قسم ہم پڑھ چکے ہیں اس کی طرح آئے گا۔ تیسری اس کی حالت یہ ہے کہ یا کے علاوہ کی طرف اگر یہ مضاف ہوں، یا متکلم کے علاوہ کی طرف اگر یہ مضاف ہوں، یعنی اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں، جیسے جاء ابو زید، رأیت ابا زید، مررت بابی زید، تو واو الف یا کے ساتھ ان کا اعراب آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو یاد آ رہا ہوگا پیچھے آپ یہ پڑھ بھی چکے ہیں اس طرح کا اعراب، الف واو اور یا والا۔ یہ مثال یعنی آپ کے نظروں سے گزر چکی ہے۔ تو اب انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی ابن، اخن، فمن، حمن، ہنن، ذو کی ان کی حالت رفعی واو سے، حالت نصبی الف سے اور حالت جری یا سے آتی ہے۔
اب یہاں پر یہ صحیح ہے، عبارت فٹ ہو رہی ہے یہاں پر صرف ایک قاعدے میں، باقی ان کے 4 قاعدے ہیں، 3 آپ کو عرض کر دیے، تیسری حالت یہی جو ابھی آپ نے سنی کہ اگر یہ یا کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں، یعنی اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں، ٹھیک ہے، جا ابو زید، زید کے ابو آئے، رأیتو ابا زیدن، زید کے باپ کو میں نے دیکھا، مررتو بی ابی زیدن، میں زید کے باپ کے پاس سے گزرا۔ تو اب اس میں ان کی اعرابی حالت آپ کے سامنے ہے، اور یہ مفرد منصرف صحیح جو پہلی ہم نے قسم پڑھی تھی اس کی طرح، لیکن اعراب بالحرف آ رہی ہے، اعراب بالحرکت نہیں، الف واو اور یا کے ساتھ۔ چوتھی حالت یہ مکبرہ نہ ہوں، مصغرہ ہوں، ٹھیک ہے، اگر یہ مصغرہ ہوں تو پھر ان کی جو اعرابی حالت ہے، جیسے ابن کو ابین اگر کر دیا تصغیری حالت میں، ٹھیک ہے، تو اب یہ آپ نے سمجھ لیا اسماء ستہ کا اعراب، اور یہ مکبرہ ہی ہیں، انہیں مصغرہ بنانا نہیں ہے، ابن اخن فمن حمن ہنن اور ذو کی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر آپ نے سمجھی۔ نمبر 10 کی طرف چلتے ہیں، تثنیہ اور کلا، کلتا، اثنانی، اثنتانی، ان کی حالت رفع الف سے اور حالت نصبی و جری یا ساکن ما قبل مفتوح سے آتی ہے۔ اچھا، یہ تثنیہ کو لاحق ہوتے ہیں، ملحق با تثنیہ کہلاتے ہیں، یہ کلا، کلتا یا اثنانی، اثنتانی، اور 2 کے لیے یعنی آتے ہیں، یہ ان کا جو معنی ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ان کی حالت رفع جاء رجلانی، حالت نصب رأیت رجلین، نظرت الی رجلین۔ اچھا، کلاہما، کلتا، کلتاہما، اثنانی، اثنتانی، ان کی جو حالت رفع ہے کس سے آ رہی ہے؟ رجلانی الف سے آ رہی ہے، اور حالت نصبی اور حالت جری یا ساکن سے آ رہی ہے، اور یا ساکن سے پہلے زبر سے، رجلینی، حالت جر میں بھی حالت نصب میں بھی یا ساکن ما قبل، یعنی ساکن یا سے پہلے زبر مفتوح یعنی زبر کے ساتھ، رجلینی، نظرت الی رجلینی۔ اب چلتے ہیں اعراب کی 11ویں قسم، جمع مذکر سالم، الو اور 20 سے 90 تک کی دہائیاں، ان کی حالت رفع واو ساکن ما قبل مضموم سے، واو ساکن سے پہلے والے پر پیش، جیسے اوپر آپ دیکھیں 20 واو ساکن اور را پر پیش ہے، واو ساکن ما قبل مضموم سے، اور حالت نصبی اور جری یا ساکن ما قبل مکسور سے آتی ہے۔ عشرون تا 90 یعنی 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، آپ یہ یاد کر لیں، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، ہمیں صرف یہ 8 الفاظ یاد کرنے ہیں۔ اس قسم یعنی جمع مذکر سالم میں ان الو اور 20 سے 90 تک کی دہائیاں، ان کے اعراب سمجھنے کے لیے ما قبل مکسور سے آتی ہے۔ اب حالت رفع، حالت نصبی، حالت جری لکھ کر آپ کو پیش کی گئی سامنے سمجھانے کے لیے۔ جاء مسلمون، اب واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ ما قبل مضموم ہے، مسلمون، اور حالت نصبی میں مسلمین، اور جری میں بھی یا ساکن اور ما قبل مکسور، یا ساکن سے پہلے والا حرف جو ہے یہ زیر کے ساتھ ہو، مسلمین، رأیت مسلمین، نظرت الی مسلمین۔
حالت نسبی حالت جری کس کی؟ جمع مذکر سالم کی، جمع مذکر سالم کی حالت رفع اونا، حالت نسبی اینا اور جری بھی اینا، مومنونا مومنینا مومنینا، ٹھیک ہے. صادقونا صادقینا صادقینا. نمبر 12 جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، اس کی حالت رفعی واو سے اور حالت نسبی اور جری یا سے آتی ہے. اس میں واو تقدیری ہوتا ہے اور یا لفظی ہوتا ہے. واو تقدیری اور یا لفظی، واو تقدیری اور یا لفظی ہوتا ہے. حالت رفع دیکھیں، جاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ. یہ جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف، یعنی میرے مسلمان آئے، یا متکلم، جیسے کتابی کی مثال میں نے پیش کی، میری کتاب، مسجدی میری مسجد، داری میرا گھر، قلمی میرا قلم. تو یہاں پر یا کی طرف جو یا متکلم کی طرف مضاف ہے جمع مذکر سالم، یہ اصل میں تھا مسلمون، یہ کیا تھا؟ مسلمون، یعنی اونا اور اینا کے ساتھ. اب اس کے جو اصل میں تھا مسلمون، اس کی اضافت ہو گئی یا متکلم کی طرف. مسلمون سے یہ مسلمیہ، اور مسلمیہ سے یہ دو حروف تھے ایک جنس کے، تو ان کا ادغام کر کے ایک کر دیا، میہ کر دیا، مسلمیہ. تو اب اس کے یہ پہلے یہ جو یا ہے یہ چاہتی ہے کہ میرا ما قبل کیا ہو؟ مکسور ہو. میرا ما قبل مکسور ہو یا متکلم چاہتی ہے، تو پھر میم پر زیر لگا دی، کسرہ دے دی، تو یہ ہو گیا میہ، مسلمیہ. اب اس کی حالت رفع تقدیری واو کے ساتھ اور حالت نسبی اور جری یا کے ساتھ آئے گی. جاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ. اسماء ستہ جمع مذکر سالم تثنیہ اور ان کے ملحقات کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، اور باقی تمام اسماء کا اعراب بالحرکت. ابھی جو آپ نے اقسام پڑھی ہیں ان میں سے اسماء ستہ، وہ ابھی جو پڑھے تھے، ابن، اخن، فمن، حمن، ہنن اور ذو، اسماء ستہ اور جمع مذکر سالم تثنیہ اور ان کے ملحقات. ملحقات کون سے ہیں؟ کلا، کلتا اور اثنانی، اثنتانی، ٹھیک ہے، ان کے یہ ملحقات ہیں. تو یہ ان کا اعراب جو ہے وہ بالحرف ہوتا ہے، اور باقی تمام اسماء کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے. تنبیہ یعنی متنبہ کیا جا رہا ہے، خبردار، اس میں مقصور اور مضاف الی الیاء کے تینوں حالتوں میں، اس میں منقوص کا حالت رفعی اور جری میں، اور جمع مذکر سالم مضاف الی الیاء کا حالت رفعی میں اعراب تقدیری ہوتا ہے، جبکہ اس میں منقوص کا حالت نسبی میں اور جمع مذکر سالم مضاف الی الیاء کا حالت نسبی و جری میں، اور باقی تمام اسماء کا تینوں حالتوں میں اعراب لفظی ہوتا ہے. سبق آپ کا مکمل ہوا. اب جو تمرین ہے اس کی طرف آتے ہیں. اسم کے اعراب کتنے ہیں؟ جواب، اسم کے اعراب 3 ہیں. سوال نمبر 2، اسم معرب کی اقسام اور ہر ایک کا اعراب ما امثلہ بیان کیجئے. جواب، اسی سبق سے آپ جواب دے سکتے ہیں جو ابھی آپ نے سنا سمجھا. میں بھی عرض کر دیتا ہوں. نمبر 1 مفرد منصرف صحیح. نمبر 2 جاری مجری یعنی صحیح، وہ جو قائم مقام پڑھا. نمبر 3 جمع مکسر منصرف. ان تینوں کا اعراب حالت رفعی دمہ سے، نسبی فتح سے، جری کسرہ سے آتی ہے. جیسے جاء رجل، رأیت رجلا، مررت برجل. نمبر 4 جمع مؤنث سالم، اس کی حالت رفعی دمہ سے اور نسبی و جری کسرہ سے آتی ہے. جیسے ہن مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات. نمبر 5 غیر منصرف، اس کی حالت رفعی دمہ سے اور نسبی و جری فتح سے آتی ہے. جیسے جاء عمر، رأیت عمر، مررت بعمر.
نمبر 6 اسم منقوص، اس کی حالت رفع ضمہ تقدیری سے، نسبی فتح لفظی سے آتی ہے جیسے، اور جری کسرہ تقدیری سے آتی ہے جیسے جاء القاضی، رأیت القاضیہ، مررت بالقاضی۔ نمبر 7 اسم مقصور۔ نمبر 8 مضاف الی الیاء، علاوہ جمع سالم، ان کی حالت رفع ضمہ تقدیری سے، نسبی فتح تقدیری سے، جری کسرہ تقدیری سے آتی ہے جیسے جاء الفتح، رأیت الفتح، مررت بالفتح، ابھی آپ نے پڑھا۔ نمبر 9 اسماء ستہ، اس کی حالت رفع واو سے، نسبی الف سے، جری یا سے آتی ہے جیسے جاء ابو زید، رأیت ابا زید، مررت بابی زید۔ نمبر 10 تثنیہ، یہ کلا، کلتا، اثنانی، اثنتانی، ان کی حالت رفع الف سے، نسبی و جری یا ساکن ما قبل مفتوح سے آتی ہے جیسے جاء رجلانی، رأیت رجلین، مررت برجلین، مررت برجلین۔ نمبر 11 جمع مذکر سالم، اولو، عشرون سے، تسعون، ان کی حالت رفع واو سے، نسبی و جری یا ساکن ما قبل مکسور سے آتی ہے جیسے جاء مسلمون، رأیت مسلمین۔ جمع مذکر سالم، اس کی حالت رفع واو سے، واو تقدیری سے، نسبی و جری یا لفظی سے آتی ہے جیسے جاء مسلمیہ، رأیت مسلمیہ، مررت بمسلمیہ۔ تیسرا سوال ہے کن کن اسماء میں اعراب بالحرکت ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے اسماء ستہ، جمع مذکر سالم، تثنیہ اور ان کے ملحقات کا اعراب بالحرف ہوتا ہے، اور باقی تمام اسماء کا اعراب بالحرکت ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے ان کا کن کن اسماء میں اعراب بالحرف ہوتا ہے؟ کن کن اسماء میں، اس کا جواب ابھی گزرا، کن کن اسماء میں اعراب لفظی ہوتا ہے؟ اس میں مقصور اور مضاف الی الیاء کا تینوں حالوں میں، اس میں منقوص کا حالت رفع اور جری میں، اور جمع مذکر سالم مضاف الی الیاء کا حالت رفع میں اعراب تقدیری ہوتا ہے، جبکہ اس میں منقوص کا حالت نسبی میں، اور جمع مذکر سالم مضاف الی الیاء کا حالت نسبی اور جری میں، اور باقی تمام اسماء کا تینوں حالتوں میں اعراب لفظی آتا ہے۔ نمبر 6 کن کن اسماء میں اعراب تقدیری ہوتا ہے؟ یہ میرے خیال سے ابھی میں نے آپ کو جواب پیش کر دیا۔ تو اب کن کن اسماء میں اور اعراب بالحرف، اعراب باللفظ، اعراب تقدیری، یہ ساری آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پیچھے سبق سے بھی آپ مزید جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تمرین نمبر 2 ہے، غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ پہلی عبارت دی ہوئی ہے اعراب ہمیشہ ضمہ، فتح اور کسرہ سے آتا ہے۔ یہ تو سب کو پتہ ہے اعراب ضمہ، فتح اور کسرہ سے آتا ہے، لیکن واو، الف اور یا سے بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر غلطی یہ ہے کہ انہوں نے الف، واو اور یا نہیں لکھا، اعراب ہمیشہ فتح، ضمہ اور کسرہ سے آتا ہے، یہ عبارت غلط ہے۔ درست عبارت ہے اعراب فتح، ضمہ، کسرہ اور واو، الف اور یا سے آتا ہے۔ دوسرا ہے اعراب ہمیشہ لفظی ہوتا ہے۔ اعراب کبھی لفظی کبھی تقدیری ہوتا ہے، ہمیشہ لفظی نہیں ہوتا۔ درست عبارت یوں ہے۔ نمبر 3 اس میں منقوص کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ اس میں منقوص کا اعراب حالت رفع اور جری میں تقدیری ہوتا ہے بس۔ نمبر 4 جمع مذکر سالم کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ جمع مذکر سالم کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ جمع مذکر سالم مضاف الی الیاء کا اعراب حالت رفع میں تقدیری ہوتا ہے بس۔ 5 پر ہے جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نسبی میں تقدیری ہوتا ہے۔ اس کا درست جواب یہ ہے، درست عبارت یہ ہے، جمع مؤنث سالم کا اعراب تینوں حالتوں میں لفظی ہوتا ہے۔ غیر منصرف کا اعراب حالت جری میں تقدیری ہوگا؟ نہیں، غیر منصرف کا اعراب تینوں حالتوں میں لفظی ہوگا۔ تمرین نمبر 3 کی طرف آتے ہیں۔ الف مذکورہ اسماء کا اعراب بتائیں اور ان کو تینوں حالتوں میں استعمال کیجئے۔ نمبر 1 پر ہے کتابن، حالت ضمہ میں کتابن، ھذا کتابن، رأیت کتابا، نظرت الی کتابن، ٹھیک ہو گیا۔ الراشی، اس کا جو اعراب ہے تقدیری ہے۔ الراشی کا اعراب تقدیری، معنی ہے رشوت خور۔ جاء الراشی، رأیت الراشی، رأیت الراشیہ آئے گا، رأیت الراشیہ۔ مررت بالراشی، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر میں ان کی مثالیں۔
औलादुन, इसका इराब दमा और फ़तह और कसरा तीनों हालतों में है। इसका माना लड़के, जा औलादुन, राइतु औलादन, मररतु बि औलादिन। मोमिनातुन, मोमिनातुन, इसका इराब हालत रफ़ा में दमा के साथ, हालत नसब और हालत जर दोनों में कसरा के साथ आएगा। इसका माना है मोमिना। हुन्ना मोमिनातुन, राइतु मोमिनातिन, मररतु बि मोमिनातिन। आगे क्या है? तलामीज़ु, नंबर 5। तलामीज़ु शागिर्द, इसकी हालत रफ़ा दमा के साथ और हालत नसब और जर जो है ये फ़तह के साथ होगी। जा तलामीज़ु, जा तलामीज़ु, रअयतु तलामीज़ा, मररतु बि तलामीज़ा। अखूका, अखूका, इसका इराब क्या है? वाउ अलिफ और या के साथ, इराब बिल हर्फ, तेरा भाई। जा अखूका, राइतु अखाका, मररतु बि अखीका। गुलामानी, नंबर 7। गुलामानी, इसका इराब क्या है? इसका अलिफ या हालत रफ़ा में अलिफ के साथ आएगा, हालत नसब और जर दोनों में या के साथ आएगा। गुलाम, इसका माना बनेगा जा गुलामानी, राइतु गुलामैनी, मररतु बि गुलामैनी। मुमिनूना, नंबर 8। मुमिनूना, वाउ हालत रफ़ा में और हालत नसब और जर में या के साथ इसका इराब आएगा। जा मुमिनूना, राइतु मुमिनीना, मररतु बि मुमिनीना। अल असा, लाठी, इसका इराब क्या है? तकदीरी है। इसका इराब क्या है? तकदीरी। हुवल असा, राइतुल असा, मररतु बिल असा। वो लाठी है, मैंने लाठी को देखा, मैं लाठी के पास से गुजरा। आगे है नंबर 10। वालदी, मेरा लड़का, इसका इराब क्या है? गौर से देखिए, वालदी, इसका इराब तकदीरी है। जा वालदी, राइतु वालदी, मररतु बि वालदी। बाद उसकी तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झैल जुमलों में इराब की गलती की निशानदही फरमाइए। दर्ज झैल जुमलों में इराब की गलती की निशानदही फरमाइए। अब यहाँ पर गलतियों की निशानदही करनी है। बिअतु कुर्रासातन, मैंने कापियाँ फ़रोख्त की। बिअतुल कुर्रासाती, दुरुस्त इबारत कैसे आएगी? बिअतुल अलिफ लाम दाखिल होगा। बिअतुल कुर्रासाती, मैंने कापियाँ फ़रोख्त की। दूसरा, ज़हबत तोलाबी, ज़हबत तोलाबी, ज़हबत तोलाबू आना चाहिए। ज़हबत तोलाबू, ज़हबत तोलाबू सही इबारत। तलबा गई, माना इसका। नंबर 3, राइतु वालदानी, राइतु वालदानी दुरुस्त नहीं है। राइतु वालदैनी, मैंने 2 लड़कों को देखा। राइतु वालदैनी, मैंने 2 लड़कों को देखा। वालिदैन नहीं है, ये वाव के साथ अलिफ नहीं है। वालदैनी, राइतु वालदैनी, मैंने 2 लड़कों को देखा, दुरुस्त इबारत। आगे इसकी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसमें आप देख लें गलत इबारतें और दुरुस्त इबारतें, और आगे आप इसका तर्जमा भी देख सकते हैं और लिख भी सकती हैं। इसको लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा अच्छे से।